قرآن کی صورتیں جو ہیں، صورتوں کا نام کس نے رکھا ہے؟ اس سے پہلے قرآن کا نام کس نے رکھا؟ اب یہ ہے کہ آخر صورتوں کے نام کس نے رکھا ہے؟ تو یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ ہی نے صورتوں کے نام بھی رکھے ہیں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے نام رکھے ہیں۔ کتاب و سنت سے صورتوں کا نام رکھنا بھی اللہ رب العالمین یا اللہ کے حکم سے اور اجازت سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہے۔ چند ناموں کے بعد بتاتا ہوں آپ کو۔ مسند احمد بن حنبل کی روایت، عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی سے پوچھتے ہیں، بتاؤ تمہیں معلوم ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ما کان یقرؤ فی صلاۃ العیدین، عید کی نماز میں اللہ رسول کیا پڑھتے تھے معلوم ہے؟ کہا ہاں، کیا پڑھتے تھے؟ قاف والقرآن المجید، قاف والقرآن المجید، واقتربت الساعہ۔ دیکھیں کس طرح سے اللہ رسول، حدیثوں میں نام آیا، اللہ کے رسول عید کی نماز میں، عیدین کی نماز میں عام طور پر 2 صورتیں پڑھتے رہے اور دونوں کو نام لیا۔ پہلی صورت سورت قاف والقرآن المجید، اور دوسری صورت اقتربت الساعۃ وانشق القمر۔ دیکھیں اس کو ہو سکتا ہے کسی مفسد کے دل و دماغ میں یہ فطور آئے اور کہے کہ ہاں بعد کے لوگوں نے قرآن بدل دیا، صورتوں رکھی، ورنہ پہلے زمانے میں کوئی صورت کا نام نہیں تھا۔ یہ غلط ہے۔ جب سے قرآن نازل ہوا تب سے ان کی صورتوں کے نام بھی مقرر ہیں۔ عثمان بن عفان یا جامعین قرآن اور کاتبین وحی نے اپنی طرف سے نہیں لکھا ہے، اللہ کے حکم سے اللہ کے رسول نے بتایا ہے۔ نمبر 2، حارث بن نعمان کی بیٹی کہتی ہیں، دیکھیں صحابی آئے، کہتے ہیں واللہ ما اخذت قاف والقرآن المجید الا عن فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگو یہ قرآن پاک سورہ قاف جو ہے پوری سورت ہمیں حفظ ہے، ہم نے یاد کر ڈالی ہے، لیکن کبھی قرآن میں دیکھ کے نہیں۔ نبی علیہ السلام جمعے کے دن ممبر پر سورہ قاف کی تلاوت کرتے تھے خطبے میں عورتوں کے حصے میں بیٹھی سنتی تھی، اتنا زیادہ اللہ رسول پڑھتے رہے کہ سن کر کے مجھے پوری سورہ قاف یاد آ گئی۔ دیکھیں یہاں کسی انسان کا دخل نہیں ہے، سورتوں کے نام بھی کتاب و سنت سے رکھے گئے ہیں۔ نمبر 3، ترمذی وغیرہ کی حدیث، آپ نہ دیکھیں کس طرح سے سورتوں کے نام رکھتے تھے، بلکہ بسا اوقات ایک سورت کو کئی نام حدیثوں میں بتایا گیا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا ان فی القرآن سورہ، ان فی القرآن سورہ 30 آیہ شفعت لصاحبها حتى تغفر له وهي تبارك الذي بيده الملك هي المانعة هي الناجية هي المنجية۔ آپ نے فرمایا اے لوگو تم سے پہلے، اے لوگو ایک شخص کا انتقال ہوا، اور انتقال کے پہلے زندگی میں ایک سورت پڑھتا تھا جس کی 30 آیتیں ہیں۔ انسان جب قبر میں دفنایا گیا، عذاب قبر آنے لگی، تو 30 آیتوں والی سورت جو زندگی میں برابر پڑھتا تھا، شفاعت، اور شفاعت کرنے لگی اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ یہ بندہ مجھے پڑھا کرتا تھا روزانہ، اللہ تعالیٰ میں آپ کے کلام کی سورہ ملک ہوں، میں شفاعت کرتی ہوں، اللہ تعالیٰ ہمارے پڑھنے والے کو معاف کر دے۔ اللہ رسول نے ارشاد فرمایا وہ 30 آیتوں والی سورت اس وقت تک نہیں ہٹی جب تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی شفاعت قبول کر کے عذاب قبر کو روک نہیں لیا۔ اللہ اکبر۔ پھر آپ نے فرمایا وہ 30 آیتوں والی سورت کون ہے؟ وہی تبارک الذی بیدہ الملک، سورہ تبارک، دیکھا آپ نے، تبارک الذی بیدہ الملک، اسی کو سورہ ملک ہے، اسی کو تبارک الذی۔ مزید اللہ کے رسول نے 3 نام اور بتایا، اس کے 3 نام ہیں۔ ہی المانعہ، یعنی ایک نام اور ہے مانعہ، چوتھا نام ہی الناجیہ، 5واں نام ہی المنجیہ۔ دیکھیں 5 نام، تبارک الذی، سورہ تبارک الذی، سورۃ ملک، پھر آپ نے فرمایا ہی الناجیہ، اس مانعہ،
اس صورت کا ایک نام مانعہ ہے. اللہ اکبر. مانعہ کیوں ہے؟ عذاب قبر کو منع کر دینے والی. اللہ اکبر. ہی الناجیہ، یہ نجات والی ہے عذاب قبر عذاب نار سے. ہی المنجیہ، اور یہ منجیہ بھی ہے، سفارش کرنے والی اور نجات دلانے والی ہے. دوست دیکھو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے آنے اعتراض کرنے والوں کا جواب نبی کی زبان مبارک سے دلوایا جو صاحب قرآن تھے. ایک صورت اور ذرا دیکھیں، ایک حدیث. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان لا ینام حتی یقرأ الف لام میم تنزیل السجدہ وتبارک الذی بیدہ الملک. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں اے لوگوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام رات کو اس وقت تک بستر پر نہیں سوتے تھے جب تک کہ 2 سورتوں کی تلاوت نہ کر لیں. پہلی سورت الف لام میم تنزیل سجدہ، اسی نام کے ساتھ یہ سورت آج موجود ہے. نمبر 2 وَتَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ. دیکھیں یہاں حدیث میں 2 سورتوں کے نام کے ساتھ صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب تک کہ دونوں سورتیں نہ پڑھ لیں رات کو سوتے نہیں تھے. صحابہ اللہ کے رسول کے سامنے کہیں کہ یہ فلاں سورت ہے تو وہ بھی حدیث بن جاتی ہے. اللہ اکبر. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو دیکھیں، کہتے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقرأ فی صلاۃ الصبح یوم الجمعۃ الف لام میم تنزیل سجدہ وَهَلْ أَتَى عَلَى الْإِنسَانِ حِيرٌ مِّنَ الدَّهْرِ. کہتے ہیں عبداللہ بن عباس کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جمعے کے دن فجر کی رکعت میں پہلی رکعت میں الف لام میم تنزیل سجدہ کی صورت پڑھا کر دیکھیں. دوسری رکعت کے اندر هل أتى على الإنسان. دیکھیں نام کے ساتھ حدیثوں کے اندر صورتوں کے نام. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ ایک دن، عبداللہ بن عباس کہتے ہیں ایک دن میں سورہ مرسلات عرفہ پڑھ رہا تھا. والمرسلات عرفہ. ام الفضل میری ماں نے سن لیا کہ میں مرسلات پڑھ رہا ہوں تو بڑے غور سے سنتی رہیں. پھر اس کے بعد جب میں نماز پڑھ کے فارغ ہوا تو کہنے لگی یا بنیا اذکرتنی بقراءتک ہذہ انہا لآخر ما سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فیہا. اللہ اکبر. بیٹے آج تم نے نبی کی قرات یاد دلا دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مرض الموت میں تھے سب سے آخری جو قرات میں نبی علیہ السلام کی سنی وہ سورہ مرسلات تھی. دیکھیں سورہ مرسلات کا نام بھی موجود والمرسلات عرفا. تو بعد میں کسی امام نے کسی عالم نے نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے ہی میں قرآن کے نام قرآن کی ساری صورتوں کے نام رکھے گئے تھے. ایک بڑی واضح دلیل اور مثال اور دیتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من حافظ 10 آیات من اول سورۃ الکہف اسم من الدجال. اللہ سنے ارشاد فرمایا کہ جو انسان سورۃ الکہف کی ابتدائی 10 آیات کو یاد کر. دیکھیں اللہ کے رسول نے اس سورت کا نام اپنے زبان مبارک سے سورۃ الکہف رکھا ہے. من قرأ من حفظ 10 آیات من اول سورۃ الکہف. سورۃ الکہف کی ابتدائی 10 آیتوں کو جو ہمارا امتی یاد کر لے گا، حفظ کر لے گا تو حفظ عصم من الدجال. ان 10 آیتوں کی سورۃ الکہف کی ابتدائی 10 آیتوں کے یاد کی برکت سے، یاد کرنے کی وجہ سے دجال کی فتنوں سے اللہ تعالیٰ اس کو بچا لیں گے. یہ حدیث بھی ہم نے اسے نقل کیا آپ کے سامنے کہ نبی علیہ السلام نے اس سورت کا نام سورۃ الکہف رکھا. اسی لیے پھر یہ جملہ یاد رکھیں ہمارا کہ نبی علیہ السلام کے جب قرآن نازل ہوا تو اس صورتوں کے نام کے ساتھ نازل ہوا. نبی علیہ السلام نے اسی وقت صورتوں کے نام بھی
لکھوا دیے تھے، بتا دیے تھے، اور اس کی مثال ہم آگے دیتے ہیں۔ 2 حدیثیں اور آپ کے سامنے ہم پیش کرتے ہیں۔ ایک تو یہ حدیث کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو انسان جمعے کے دن سورۃ الکہف کہیں بیٹھ کر کے پڑھتا ہے، جمعے کے دن، دیکھیں سورۃ الکہف کا نام لیا، من قرأ یوم الجمعۃ سورۃ الکہف، جو انسان جمعے کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کرتا ہے یا کرے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو ایک ایسا نور دیتے ہیں، اگر وہ نور ابھی اس کو دے دیا جائے تو جہاں سے بیٹھ کر کے سورۃ الکہف پڑھی ہے جمعے کے دن، خانہ کعبہ تک کی زمین منور اور روشن ہو جائے۔ دیکھیں نبی علیہ السلام نے سورۃ الکہف کا نام اپنی زبان مبارک سے رکھا اور متعدد احادیث میں موجود ہے۔ ایک بڑی اہم حدیث اور جو اس بات کی دلیل کہ نبی علیہ السلام نے قرآن لکھوایا اور قرآن پڑھایا اور قرآن کی سورتوں کے نام بھی آپ نے بتائے۔ چنانچہ صحابہ کرام کہتے ہیں نبی علیہ السلام جب قرآن کی کوئی سورت آیت نازل ہوتی تو اللہ رسول فرماتے، دیکھو ان آیات کو فلاں سورت میں فلاں آیت کے بعد نوٹ کر دو۔ دیکھا کتنی وضاحت ہے۔ کاتبین وحی کو آپ بلاتے اور فرماتے، دیکھو یہ قرآن پاک کی چند آیات نازل ہیں، ان چند آیات کو لو، قرآن کی فلاں سورت میں فلاں آیت کے بعد اس کو لکھ دو۔ دیکھو پتہ چلا نبی علیہ السلام قرآن لکھواتے بھی تھے اور سورتوں کے نام بھی بتاتے تھے، اور کمال یہ ہے کہ ترتیب کے ساتھ قرآن لکھاتے۔ دیکھو ان آیات کو فلاں سورت میں فلاں آیت کے بعد نوٹ کر دو، تو اس سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ ساری آیات کی ترتیب جو ہے یہ بھی من جانب اللہ اور من جانب الرسول ہے۔ غور کرو اس پر۔ آج مسلمانوں کو یہ فتنے کا دور ہے، قرآن پر طرح طرح کے اعتراضات۔ مشکل یہ ہے کہ غیروں کی طرح ہمارے اپنے بھی کرتے ہیں، جو مسلمان گھر میں پیدا ہوئے، اسلام کا نام لیتے ہیں، لیکن دل و دماغ میں انحراف ہے، بے دینی ہے، ان کے عقل سلیم میں عقل میں فطور بھرا ہوا ہے، تو اپنے معاشرے میں مسلمان ملک، مسلمان گھر محلے میں اور مسلمان ٹی وی چینل پر آ کر کے بھی ایسے اعتراض گڑھتا ہے تاکہ قرآن سے اعتماد اور صحابہ کرام سے اعتماد اٹھ جائے۔ تو آپ ذرا غور کریں، صاحب کیا کہتے ہیں، ان اللہ جب بھی جبرائیل امین کوئی آیت لے کر کے آتے تو اللہ رسول کاتبی ہم لوگوں کو سناتے جو موجود رہتے تھے، کوئی آیت نازل ہوئی، پھر کاتبین وحی کو جو قرآن وحی لکھتے تھے ان کو بلاتے اور فرماتے یہ آیات ابھی جبرائیل امین ہمارے پاس لے کے آئے تھے، ان آیتوں کو فلاں سورت کے فلاں آیت کے بعد نوٹ کر دو۔ پتہ چلا یہ کوئی ایک آیت بھی صحابہ نے اپنے سے آگے پیچھے نہیں کیا، سب اللہ کے رسول کے حکم سے، اور اللہ کے رسول نے جو کیا اللہ کے حکم سے۔ کیوں؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، ہمارے نبی کوئی ایسی کوئی بات نہیں کرتے مگر وہی جو اللہ تعالیٰ بذریعہ وہی آپ کو بتا دیتا ہے۔ تو دوستو یہ چند دلائل ہم نے رکھے ہیں آپ کے سامنے کہ سورتوں کے نام بھی اسی وقت سے مقرر ہیں جس وقت قرآن نازل ہوا اور نبی علیہ السلام نے رکھوائے ہیں۔ ہاں کبھی ایسا ہوا ہے کہ بعض صحابہ کرام نے کسی سورت کو کسی صفت کی وجہ سے اصلی نام جو اللہ رسول لکھایا تھا اس کے علاوہ کسی صفاتی نام سے ذکر کر دیا۔ مثلا سورہ اخلاص معلوم ہے، قل هو اللہ احد، نبی علیہ السلام کے زمانے سے چلے آ رہے ہیں سورت اپنے نام کے ساتھ، لیکن کوئی اس کے اندر تبدیلی، کوئی اس کے اندر فرق نہیں آیا۔ اس لیے ہم کو اس بات پر ایمان اور یقین رکھنا چاہیے۔ اب دیکھیے ترتیب، سورتوں کے نام، قرآن کے نام، ساری چیزوں کا تذکرہ احادیث قرآن میں موجود جیسے ہم نے کیا۔ سورتوں کے نام حدیثوں کے اندر، ہر سورت اپنے نام کے ساتھ حدیثوں میں موجود ہے، اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں یقین کے ساتھ کہ نام یا اللہ نے رکھا یا نبی علیہ السلام نے رکھا، اور صحابہ کرام نے اگر کسی سورت کا نام لیا تو اللہ کے رسول نے اس کو برقرار رکھا، حدیث تقریری ہو گئی۔
اس لیے بعد کے لوگوں نے نہیں جب نام نہیں رکھا، بلکہ جب قرآن آیا تو اسی وقت سے قرآنی صورتوں کے نام بھی رکھ دیے گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ باقی اس سلسلے کی باتیں انشاءاللہ ہم اگلی نشستوں میں کریں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔